دوستوں آج ہم بات کریں گے جان ڈاس کی مشہور 3 کتابیں، اس کا پہلا حصہ۔ یہ کہانی کسی ایک ہیرو کی نہیں، یہ پورے امریکہ کی کہانی ہے۔ یہ انسان، معاشرہ اور نظام کی کہانی ہے۔ پہلا حصہ ہمیں 1900 کے آس پاس کے امریکہ میں لے جاتا ہے، جہاں شہر تیزی سے بڑھ رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں اور لوگ دیہات چھوڑ کر شہروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر شخص کے دل میں ایک ہی خواب ہے: کامیابی، ترقی، بڑا آدمی بننا۔ ناول میں ہم مختلف انسانوں کی زندگی دیکھتے ہیں۔ چارلی، دیہات سے شہر آیا، بڑا آدمی بننے کا خواب، پیسہ اور شہر اور شہرت کی دوڑ۔ میک، مزدور، انصاف اور برابری کا خواہاں، مگر طاقتور نظام اسے دباتا ہے۔ مور ہاؤس، موقع پرست، ہر صورت فائدہ دیکھتا ہے، اخلاقیات اس کے لیے کم اہم ہیں۔ ایلینور، جدید، خود مختار عورت، جذبات کم، مفاد زیادہ۔ یہ کردار مختلف طبقوں اور سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مصنف ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیسے فیکٹریاں اور سرمایہ دار طبقہ انسان پر غالب آ جاتے ہیں۔ ہر مزدور کی محنت، ہر سپاہی کا خوف اور ہر عام انسان کی جدوجہد نظر آتی ہے۔ انسان مشین کی طرح استعمال ہوتا ہے اور سچائی دب جاتی ہے۔ ناول کا انداز بھی منفرد ہے۔ نیوز ریلز، چھوٹی خبریں، سرخیاں، تاریخی واقعات، یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ دنیا کیسے بدل رہی ہے۔ کیمرہ آئے، مصنف کی اندرونی آنکھ، یہ انسان کے اندر کی سوچ، احساسات اور خوف کی جھلکیاں دکھاتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ امریکہ میں خواب سب دیکھتے ہیں، لیکن پورے چند ہی ہوتے ہیں۔ مزدور نیچے رہ جاتا ہے، سرمایہ دار اوپر جاتا ہے۔ سسٹم انسانیت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور انسان صرف کردار رہ جاتا ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ طاقت، پیسہ اور مفاد کے سامنے انسان کیسے چھوٹ جاتا ہے، اور حقیقی کامیابی صرف اخلاق اور انصاف کے ساتھ ممکن ہے۔ دوسری کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ کہانی پہلی جنگ عظیم کے بعد کے امریکہ کی ہے، جہاں سپاہی واپس آ رہے ہیں، مزدور اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں اور معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے۔ سال 1919 کا امریکہ، جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن انسان کے اندر کی جنگ ابھی جاری ہے۔ سپاہی لوٹتے ہیں لیکن سکون نہیں آتا۔ شہر بدل رہے ہیں، سرمایہ دار مضبوط ہو رہے ہیں اور عام انسان اپنی جگہ تلاش کر رہا ہے۔ دوسرے ناول میں ہم مختلف کردار دیکھتے ہیں۔ میک، مزدور، نظام کی طاقت سے لڑتا ہے، برابری اور انصاف کی امید رکھتا ہے۔ چارلی، امریکی خواب کا تعاقب، شہر آ کر پیسہ اور مقام تلاش کرتا ہے۔ جو، فوجی، جنگ کا شکار، واپس آ کر ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ میری، مظلوموں کی آواز، انصاف کی علامت۔ یہ کردار دکھاتے ہیں کہ جنگ کے بعد بھی انسان کی جدوجہد ختم نہیں ہوتی۔ مصنف ہمیں دکھاتے ہیں کہ عام انسان، مزدور اور سپاہی کس طرح نظام کے دباؤ میں رہتے ہیں۔ شہر ترقی کر رہے ہیں، سرمایہ دار مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن انصاف اور اخلاق پیچھے رہ گئے ہیں۔ انسان محض ایک کردار، ایک پرزہ یا نمبر بن چکا ہے۔ دوسرا ناول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، یہ انسان کے دل و دماغ میں بھی لڑی جاتی ہے، اور اکثر عام انسان ہار جاتا ہے۔ پیسہ، طاقت اور نظام انسانیت کے سامنے غالب ہو جاتے ہیں۔ مصنف کا یہ ناول صرف امریکہ کی نہیں، ہر اس معاشرے کی کہانی ہے جہاں طاقت اور مفاد انسانیت پر غالب ہو جائے۔ اصل کامیابی اخلاق، انصاف اور انسانی قدر کے ساتھ ممکن ہے۔ دوستوں، پہلی کتاب دا 42nd پیرالل، اس میں ہم نے کرداروں کو بنتے دیکھا تھا، لیکن دوسری کتاب 1919 ان سب کو جنگ کے جہنم میں جھونک دیتی ہے۔ یہ وہ سال ہے جب جنگ ختم ہوئی ہے،
لیکن اس نے انسانیت کے جسم اور روح پر ایسے زخم چھوڑے جو کبھی نہیں بھر سکتے. جو ایک ملہ ہے، وہ پوری جنگ کے دوران ایک جہاز سے دوسرے جہاز پر بھٹکتا رہتا ہے. وہ نظام کی بے رحمی کا شکار ہے، اسے قید کیا جاتا ہے، وہ مار کھاتا ہے اور آخر کار ایک معمولی جھگڑے میں اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے. جو اس عام آدمی کی علامت ہے جسے جنگ اور سیاست نے کچل کر رکھ دیا. رچرڈ پیرس کے کیفے اور فوجی وردے پہنے ایک پڑھا لکھا نوجوان. رچرڈ ایک شاعرانہ مزاج رکھنے والا نوجوان تھا جو ایمبولینس سروس میں بھرتی ہو کر یورپ آتا ہے، لیکن جنگ کی ہولناکی دیکھ کر وہ اپنی تمام شرافت کھو دیتا ہے. وہ پروپیگنڈا اور ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے. ایک معصوم انسان کا خود غرض اور مادہ پرست بننے کا سفر. دوسرے ناول کا اختتام پیرس میں امن کانفرنس پر ہوتا ہے، جہاں بڑے سیاستدان جیسے وڈرو ویلسن دنیا کے نقشے بدل رہے ہیں. وہاں ہمارے کردار اپنی زندگیوں کے ملبے میں کھڑے ہیں. US سے ٹرالوجی کا تیسرا اور آخری حصہ، دا بگ منی. یہ ناول ہمیں لے جاتا ہے 1920 کی دہائی میں، جو رورنگ ٹوینٹیز کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ دور ہے جب پیسہ، شہرت اور طاقت ہر چیز پر غالب آتی ہے. اور پھر آتا ہے 1929 کا بڑا اسٹاک مارکیٹ کریش. 1920 کی دہائی کا امریکہ، شہر چمک رہے ہیں، کارخانے تیز چل رہے ہیں، پارٹیاں، فلمیں، گلیمر، ہر طرف روشنی. ہر انسان امیر بننے اور مشہور ہونے کا خواب دیکھ رہا ہے. ناول میں ہم مختلف کردار دیکھتے ہیں. چارلی شہر آ کر امیری کا خواب، پیسہ اور طاقت کے پیچھے دوڑتا ہے. میک مزدور، نظام کے خلاف جدوجہد کرتا ہے، انصاف کی امید رکھتا ہے. مور ہاؤس موقع پرست، پیسہ اور اثر و رسوخ ہی اس کی زندگی ہے. ایلینور جدید عورت، آزادی کے ساتھ مفاد بھی دیکھتی ہے. یہ کردار دکھاتے ہیں کہ پیسہ اور طاقت کس طرح انسان کی زندگی اور اخلاقیات پر اثر ڈالتے ہیں. اور پھر آتا ہے 1929 اسٹاک مارکیٹ کریش. بینک بند، کارخانے بند، نوکریاں ختم، خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور شہر کی چمک کے پیچھے چھپی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. یہ دور ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف پیسہ اور طاقت پر مبنی معاشرہ کس قدر ناپائیدار ہوتا ہے. تیسرا ناول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب معاشرہ صرف پیسے، شہرت اور طاقت پر مبنی ہو جائے تو وہ جلد ہی ٹوٹ جاتا ہے. انسان اخلاقی اور روحانی طور پر خالی رہ جاتا ہے، اور حقیقی کامیابی صرف انصاف، اخلاق اور انسانیت کے ساتھ ممکن ہے. مصنف کا یہ ناول صرف 1920 کی دہائی کی نہیں، یہ ہمیں آج کے معاشرے کی بھی تصویر دکھاتا ہے کہ جب دولت مقصد بن جائے، انسانیت پیچھے رہ جاتی ہے اور تباہی قریب ہوتی ہے. چارلی کا کردار ایک ٹریجک ہیرو کا ہے. ایک چمکتی ہوئی نئی کار، مہنگی شراب اور تالیوں کی آواز. چارلی جنگ سے ایک ہیرو بن کے لوٹتا ہے. وہ ہوا بازی کی صنعت میں قدم رکھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن جاتا ہے. لیکن جتنا پیسہ اس کے پاس آتا ہے وہ اتنا ہی بدعنوان ہو جاتا ہے. وہ شراب، عورتوں اور اسٹاک مارکیٹ کے جوئے میں سب کچھ کھو دیتا ہے اور آخر کار ایک کار حادثے میں مارا جاتا ہے. یہ کردار دکھاتا ہے کہ امریکی خواب کیسے ایک ڈرانا خواب بن کر انسان کو کھا جاتا ہے. مارگو کا کردار، ہالی ووڈ کے کیمرے، میک اپ اور روشنیوں کی چمک. مارگو ایک غریب لڑکی ہے جو اپنی خوبصورتی کو سیڑھی بنا کر اوپر چڑھتی ہے. وہ ایک کے بعد ایک مرد کو استعمال کرتی ہے تاکہ ہالی ووڈ کی ٹاپ ہیروئن بن سکے. وہ کامیاب تو ہو جاتی ہے لیکن اس عمل میں وہ اپنی روح اور سچائی کھو دیتی ہے. شہرت کی ہوس اور گلیمر کی دنیا کا کھوکھلا پن دکھایا گیا ہے. میری ایک آئیڈیلسٹ ہے. مزدوروں کی ہڑتال، پولیس کا لاٹھی چارج اور تھکی ہوئی آنکھیں. میری ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے جو سب کچھ چھوڑ کر سوشل ورکر بن جاتی ہے. میری کا کردار نظام کی بے رحمی کے آگے ہار جاتی ہے.
وہ بار بار محبت میں دھوکہ کھاتی ہے لیکن اس کا خلوص کم نہیں ہوتا۔ یہ اس دور کے مادی معاشرے میں انسانیت اور ہمدردی کی جدوجہد کا کردار ہے۔ 1929 کا معاشی زوال۔ جیسے ہی کہانی 1929 تک پہنچتی ہے، اسٹاک مارکیٹ زمین پہ آ گرتی ہے، دا بگ منی کا غبارہ پھٹ جاتا ہے، چارلی مر چکا ہے، مارگو مصنوعی زندگی جی رہی ہے اور ملک معاشی تباہی کے دہانے پہ ہے۔ ناول کے آخر میں ایک گمنام کردار سڑک کنارے کھڑا ہے، بھوکا اور پیاسا، جبکہ اس کے اوپر سے ایک ہوائی جہاز گزرتا ہے جس میں امیر لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ منظر پوری ٹریلوجی کا نچوڑ ہے، ایک ملک جہاں ترقی تو بہت ہوئی لیکن عام انسان پیچھے چھوٹ گیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کا دور بھی دا بگ منی جیسا ہے، جہاں صرف پیسے کو کامیابی کا معیار مانا جاتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مصنف نے ان 3 ناولوں میں صرف فرضی کردار ہی نہیں رکھے بلکہ اس دور کی حقیقی مشہور شخصیت کی زندگیوں کو بھی شامل کیا ہے، اور اسے بائیوگرافیز کہتا ہے مصنف۔ ان سچی کہانیوں کو وہ ایک خاص طنز اور ہمدردی کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ دکھا سکے کہ ان لوگوں نے امریکہ کو کیسے بدلا۔ ہنری فورڈ، مشین کا جادوگر۔ ہنری فورڈ وہ شخص تھا جس نے دنیا کو سستی کاریں دیں اور فیکٹریوں میں کام کرنے کا طریقہ بدل دیا۔ مصنف اسے ایک ایسے جادوگر کے طور پہ دکھاتا ہے جس نے مشینیں تو بہت زبردست بنائیں لیکن وہ انسانوں کو بھی مشینوں کا ایک پرزہ سمجھنے لگا۔ فورڈ نے دنیا کو رفتار دی لیکن وہ خود ایک پرائی سوچ کا مالک تھا جو بدلتی ہوئی دنیا سے ڈرتا تھا۔ مصنف اسے ایک طاقتور مگر الجھے ہوئے انسان کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ وڈرو ولسن، خواب دکھانے والا صدر۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے دوران امریکہ کے صدر تھے۔ ولسن کو ایک آئیڈیلسٹ کے طور پہ مصنف دکھاتا ہے جو بڑی بڑی اور میٹھی باتیں کرتا تھا۔ اس نے دنیا کو امن کے خواب دکھائے لیکن اس کی پالیسیوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ جنگ کی آگ میں جھونک دیے گئے۔ مصنف کے نزدیک ولسن کے الفاظ اور اس کے اعمال میں بہت بڑا فرق تھا جس نے عام لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا۔ یوجین، غریبوں کی آواز۔ یوجین ایک سوشلسٹ لیڈر تھا جو مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑتا تھا۔ یہ ان تینوں کتابوں کا سب سے پاکیزہ یا ہمدردانہ کردار ہے۔ مصنف اسے ایک ایسے ہیرو کے طور پہ دکھاتا ہے جسے سچ بولنے کی پاداش میں جیل بھیج دیا گیا۔ یوجین اس بات کی علامت ہے کہ امریکی نظام میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو امیروں اور طاقتوروں کے خلاف غریبوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ مصنف نے ان مشہور لوگوں کی بائیوگرافیز اس لیے شامل کی تاکہ وہ دکھا سکے کہ امریکہ کی تاریخ صرف عام لوگوں نے نہیں بلکہ ان بڑے ناموں کے فیصلوں اور ان کی غلطیوں نے بھی لکھی ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہے کہ امریکن ڈریم کیا ہے۔ شروع میں سب کو لگتا ہے کہ وہ محنت کر کے کامیاب ہو جائیں گے لیکن آہستہ آہستہ نظام انہیں کچل دیتا ہے۔ مصنف یہ دکھاتے ہیں کہ جب کسی ملک میں انسان سے زیادہ پیسے کی قدر بڑھ جائے تو معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ دوستوں، یہ 3 کتابیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ معاشرے کی ترقی کا مطلب صرف اونچی عمارتیں یا زیادہ پیسہ نہیں بلکہ انسانیت کی قدر ہے۔ مصنف نے ایک ایسے امریکہ کی تصویر کھینچی جو طاقتور تو بن رہا تھا مگر اپنی روح کھو رہا تھا۔ ان کتابوں کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ امریکی خواب سب کے لیے برابر نہیں۔ کتاب دکھاتی ہے کہ دولت طاقتوروں کے پاس جاتی ہے، محنت کرنے والے اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں، نظام انسان کو مشین بنا دیتا ہے۔ یہ کتاب سرمایہ دارانہ نظام پہ تنقید ہے۔ مصنف نے صاف دکھایا کہ پیسہ انسان کو بدل دیتا ہے، اخلاقیات کمزور ہو جاتی ہیں، انسانیت کاروبار میں گم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ناول نہیں، ادبی تجربہ ہے۔ یہ کتابیں سکھاتی ہیں ترقی کے شور میں انسان کی آواز دب سکتی ہے اور خواب اکثر صرف خواب رہ جاتے ہیں۔
یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایک قوم کی ترقی کی قیمت اکثر عام انسان ادا کرتے ہیں۔ ان تینوں ناولوں کو اسلامی لحاظ سے اینالائز کرتے ہیں۔ ہرس اور مال کی ہوس۔ اس کتاب کا آخری حصہ دا بگ منی دکھاتا ہے کہ کیسے دولت کی ہوس انسان کو اخلاقی طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر دیا۔ اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن جب مال مقصد زندگی بن جائے اور انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جائے تو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے، جیسا کہ ہم چارلی کے کردار میں دیکھتے ہیں۔ معاشرتی انصاف اور مزدور کے حق۔ مصنف نے مزدوروں کے استحصال اور طبقاتی فرق کو دکھایا ہے۔ اسلام عدل و احسان کا دین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو۔ مصنف جس سرمایہ دارانہ نظام پہ تنقید کر رہا ہے، اسلام اس کا حل زکوٰۃ اور بھائی چارے کی صورت میں دیتا ہے تاکہ دولت چند ہاتھوں میں گردش نہ کرے۔ جھوٹ اور فریب کی تشہیر۔ مور ہاؤس کا کردار دکھاتا ہے کہ کیسے جھوٹے پروپیگنڈے اور اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اسلام میں تجارت اور معاملات میں سچائی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ دھوکہ دہی اور مینیپولیشن کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ مور ہاؤس کا کردار ایک ایسی دنیا کی عکاسی کرتا ہے جہاں ضمیر کے سودے کر کے مادی بلندی حاصل کی جاتی ہے، جو اسلامی اخلاقیات کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف بنیاد ہیں، لیکن 1920 کی دہائی میں سرمایہ دار طبقہ مضبوط ہو رہا ہے، مزدور اور عام انسان پس رہے ہیں اور نظام انسانیت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے طاقت اور دولت صرف انسان کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے۔ 100 سال پہلے امریکہ میں دیکھے گئے مسائل وہ آج کے پاکستان کی صورتحال سے حیرت انگیز طور پہ ملتے ہیں۔ اشرافیہ کا قبضہ اور طبقاتی فرق۔ ناول میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے مٹھی بھر طاقتور لوگ پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دولت اور طاقت چند خاندانوں یا مخصوص حلقوں تک محدود ہے۔ ایک طرف محل ہیں اور دوسری طرف کچی آبادیاں۔ مصنف کا ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب طبقاتی فرق حد سے بڑھ جائے تو معاشرہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ بڑا پیسہ اور کرپشن۔ ہمارے ہاں راتوں رات امیر بننے کا خبت، کرپشن اور شارٹ کٹ کلچر عام ہے۔ جس طرح ناول کے کردار اسٹاک مارکیٹ اور زمینوں کے سودے میں اپنی اخلاقیات کھو دیتے ہیں، وہی صورتحال ہمیں یہاں دیگر شعبوں میں نظر آتی ہے جہاں انسانیت پر پیسے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پروپیگنڈا اور میڈیا کا کردار۔ آج کے پاکستان میں سوشل میڈیا، فیک نیوز اور سیاسی بیانیے کی جنگ بالکل وہی ہے جو مصنف نے اپنی کتاب میں دکھائی ہے۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے طاقتور لوگ عوام کی رائے کو اپنے فائدے کے لیے توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی مایوسی اور ہجرت۔ ناول میں بہت سے کردار بہتر زندگی کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر یا ملک سے باہر بھاگتے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں نوجوانوں کا ملک چھوڑ کے جانا بالکل ویسا ہی ہے جیسے اس ناول کے کرداروں میں امریکن ڈریم کی تلاش میں نوجوان دربدر ہوتے ہیں۔ وہ خواب جو انہیں دکھائے جاتے ہیں حقیقت میں ویسے نہیں ہوتے۔ مصنف نے امریکہ کے بارے میں کہا تھا کہ ہم دو قومیں ہیں، ایک امیر اور ایک غریب۔ آج پاکستان میں بھی یہی دو قومیں نظر آتی ہیں، ایک وہ جو قانون سے بالا تر ہے اور دوسری وہ جو دو وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔